السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رولز آف نون ساکن اینڈ تنوین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے نون ساکن اور تنوین میں فرق سیکھا تھا کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں اور تنوین کسے کہتے ہیں اور اسے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ آج ہم نون ساکن اور تنوین کے رولز کے بارے میں بات کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد جمع ہے قاعدے کی۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں یعنی کہ رولز ہیں۔ نمبر 1 اخفا، نمبر 2 اظہار، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ ایک ایک کر کے ہم ان 4 قواعد کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا ٹاپک جو کہ ہے اخفا کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے اخفا کسے کہتے ہیں۔ اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، یعنی آواز کو چھپانا، یہ اخفا کہلاتا ہے۔ اب جانتے ہیں اخفا کے قاعدے کے بارے میں۔ اخفا کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو غنہ خفیف یعنی ناک کی آواز سے پڑھا جائے گا، اور اس کی مقدار 2 حرکت کی ہوگی، یعنی 2 سے 3 سیکنڈ تک اس غنے کی مقدار ہوگی۔ وہ حروف اخفا کون سے ہیں جو نون ساکن اور تنوین کے بعد آتے ہیں اور ان کو غنہ خفیف سے ادا کیے جاتے ہیں؟ تو اب جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ حروف اخفا 15 ہیں، اور حروف اخفا کون سے ہیں؟ تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ یہ 15 حروف اخفا کہلاتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 15 اخفا کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو اخفا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ ناک میں آواز چھپا کر پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم انہیں مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اخفا ادا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ زبان اوپر تالو پر نہیں لگنی چاہیے۔ زبان نیچے والے دانتوں کے پیچھے رہے گی، بالکل خاموش رہے گی، یعنی کہ کوئی حرکت نہیں کرے گی۔ چلے آئیے اب مثال دیکھتے ہیں۔ جیسے انزلنا، یہاں پر نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے، اور زا ہم نے پڑھا تھا کہ حروف اخفا میں سے ہے، اس وجہ سے ہم نون ساکن پر اخفا کریں گے۔ ہم نون کو نہیں پڑھ رہے، ہم نون کو چھپا رہے ہیں، غنہ کر رہے ہیں، اخفا کر رہے ہیں۔ اس نون میں جو ہم اخفا کر رہے ہیں وہ 2 سے 3 سیکنڈ کا کر رہے ہیں۔ انزلنا۔ دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں اب۔ فانصب، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ایک حروف ہے، اس وجہ سے ہم نون ساکن کو ناک میں چھپا رہے ہیں اور اخفا کر رہے ہیں۔ فانصب۔ اب تنوین کے ساتھ مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے حباً جما، یہاں تنوین کے بعد جیم آ رہا ہے اور جیم حروف اخفا کا حرف ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا کیا جائے گا اور اخفا کی آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا۔ اب دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں۔ بلدۃ طیبہ، یہاں پہ بھی تنوین کے بعد حروف اخفا کا حروف آ رہا ہے تو، اس لیے یہاں پہ بھی اخفا کیا جائے گا اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا۔ بلدۃ طیبہ۔ اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 99، آیت نمبر 99۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، یہاں نون ساکن کے بعد تو آ رہا ہے، اس لیے اخفا ہوگا یہاں پہ من طلعها۔ ایسے ہی
قنوان دانیہ، تنوین کے بعد آگے اخفا کا حروف دال آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی اخفا ہوگا اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا۔ قنوان دانیہ، وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو نون ساکن اور تنوین کا یہ قاعدہ اخفا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسے کس طریقے سے پڑھنا ہے اور اس کے کیا رولز ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔